بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. دس از خولا صدیقی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایجوکیشنسٹ، سرٹیفائڈ کاؤنسلر، ٹرینر اینڈ سوشل رائٹ ایکٹیویٹسٹ. ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں پاک لاء گائیڈ کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں. پاک لاء گائیڈ کا یہ چینل خصوصی طور پہ قوانین اور حقوق سے آگہی حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف طلبہ بلکہ عام شخص بھی قوانین پاکستان کے متعلق بھرپور آگہی حاصل کر سکتا ہے. ایک نئے ٹاپک پر آج جانکاری حاصل کرنے سے پہلے سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیے. تو چلتے ہیں آج پھر ایک نئے ٹاپک کی طرف. شادی، اس کی اقسام اور تقاضے. تعارف. شادی جیسا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے باہمی رضامندی پر مبنی مرد اور عورت کا حلال ملاپ ہے. یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں ان حدود کے اندر جو ان کے لیے حقوق و فرائض کے لحاظ سے مقرر کی گئی ہیں. یہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک باہمی معاہدہ ہے جس کا مقصد ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا، ایک متقی خاندان اور ایک مضبوط معاشرہ بننا ہے. شادی کو اللہ نے اولاد پیدا کرنے اور زمین کو بھرنے کا صحیح اور قانونی طریقہ قرار دیا ہے. خاندان اسلامی قوم یا معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. اسلام میں شادی قانونی جنسی تعلق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی اہم ادارہ ہے جو خاندان کے افراد کی جسمانی، جذباتی اور فکری ضروریات کو پورا کرتے ہوئے مردوں، عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. قرآن پاک کی روشنی میں نکاح. زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک زنا ایک گھناؤنا عمل ہے اور بدترین طریقہ ہے. ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا ہے تاکہ تم اللہ کی عظمت کو یاد کرو. اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی قسم کے شریک حیات شوہر یا بیوی پیدا کی، تمہارے لیے تمہاری بیوی سے بچے اور پوتے بنائے اور تمہیں اچھا رزق دیا. وہ باطل پر کیوں یقین رکھتے ہیں جبکہ اللہ کی نعمت کے خلاف نافرمانی کرتے ہیں. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو مگر جو گزر چکا ہو. یہ واقعی فحش، نفرت انگیز اور برا طریقہ تھا. نکاح میں تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہارے باپ کی بہنیں، تمہاری ماں کی بہنیں، تمہارے بھائی کی بہنیں، تمہاری بہن کی بیٹیاں، تمہاری گیلی نرس، دودھ پلانے والی تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری سوتیلی بیٹیاں آپ کی سرپرستی میں آپ کی بیویوں سے پیدا ہوئے جس کے ساتھ آپ نے مکمل کیا ہے. اگر آپ نے مکمل نہیں کیا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. آپ کے خونی بیٹوں کی بیویاں، ایک ہی وقت میں 2 بہنیں سوائے اس کے جو پہلے گزر چکی ہوں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جو پہلے سے شادی شدہ ہیں سوائے ان کے جن کے پاس آپ کا دائیں ہاتھ ہے گرفتار کے ذریعے، تم پر اللہ کا حکم ہے اور تمہارے لیے ان کے علاوہ سب کچھ حلال ہے. اگر تم ان کو اپنے مال سے تلاش کرو تو عفت کی تلاش میں ہو، نہ کہ زنا. نکاح حدیث کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مردوں کو جو نکاح کی ذمہ داریاں نبھانے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو یہ کرنے کا حکم دیا. تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے کیونکہ یہ اس کی نظریں نیچی رکھنے اور اپنے جسم کو گناہوں سے بچانے میں مدد دے گا. جو شخص استطاعت نہیں رکھتا روزہ اس کی حفاظت ہے. اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے جس کا تقویٰ اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر لو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنے ہوں گے اور بہت بڑی برائیاں ہوں گی. عورت کی شادی اس کے مذہب، اس کی دولت یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے. دین والے کے لیے جانا چاہیے. تیرے ہاتھ خاک میں مل جائیں اگر آپ سننے میں ناکام رہتے ہیں. پاکستان میں شادی سے متعلق قوانین. نمبر 1 گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890. نمبر 2 اسپیشل میرج ایکٹ 1872. نمبر 3 چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929. نمبر 4 مسلم میرجز ایکٹ 1939 کی تحلیل. نمبر 5 مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961. نمبر 6 مغربی پاکستان مسلم پرسنل لاء شریعت درخواست ایکٹ 1962. نمبر 7 مغربی پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964. نمبر 8 جرم زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979. نمبر 9 ثبوت کا قانون قانون شہادت آرڈر 1984. نمبر 10 نفاذ شریعت ایکٹ 1991. اور نمبر 11 جہیز اور دلہن کے تحفے پابندی ایکٹ 1976. اسلام میں شادیوں کی اقسام. مسلمانوں میں 4 قسم کی شادیاں رائج ہیں. نمبر 1 صحیح نکاح. یہ شرعی قانون کے مطابق نکاح کی درست شکل ہے. اس شادی سے پیدا ہونے والے بچے جائز ہیں.
شوہر پر بیوی کو مہر بطور مہر ادا کرنا واجب ہوئے۔ بیوی اپنے شوہر سے نفقہ لینے کی حقدار ہے۔ اس نکاح کے تحت شوہر کو بیوی کی نقل و حرکت سے منع کرنے کا حق ہے۔ نمبر 2، فصیح نکاح۔ یہ شادی ایک بے قاعدہ شادی ہے کیونکہ دونوں فریق جائز شادی کے لیے ضروری شرائط کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، بے قاعدگی جیسے گواہ کے بغیر نکاح، پانچویں بیوی سے نکاح وغیرہ۔ نمبر 3، متع شادی، عارضی شادی۔ یہ شادی عارضی مدت کے لیے ایک معاہدے کے تحت کی جاتی ہے۔ یہ صرف شیعہ مسلمانوں میں جائز ہے۔ شیعہ مسلمان اس طرح کی شادی محمود، یہودی، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت سے کرتے ہیں۔ نمبر 4، باطل شادی۔ اس قسم کی شادی مسلم قانون کے مطابق مکمل طور پر غیر قانونی ہے کیونکہ شادی عورت کی جبری رضامندی اور دیگر ممنوع بنیادوں سے ہوتی ہے۔ ایسی شادی سے اولاد ناجائز ہے۔ جائز نکاح صحیح۔ فریقین میاں بیوی کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان جنسی تعلق جائز ہو جاتا ہے۔ فریقین وراثت کے باہمی حقوق حاصل کرتے ہیں۔ بیوی کو کفالت کا حق اور شوہر کے ساتھ رہنے کا حق ملتا ہے۔ بیوی کو بھی اپنے شوہر سے مہر یا مہر لینے کا حق حاصل ہے۔ مہر رقم یا دوسری جائیداد کی رقم ہے جو ایک مسلمان بیوی کو اپنے شوہر سے شادی کے مد نظر حاصل کرنے کی حقدار ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار اور فرمانبردار رہے اور مناسب وقت اور جگہوں پر اس کے ساتھ ہم بستری کا اعتراف کرے۔ نکاح دونوں طرف سے تعلق کی وجہ سے نکاح کی ممانعت قائم کرتا ہے۔ مثلا شوہر بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ شوہر کو بیوی کے خلاف معقول سزا اور اصلاح کا اختیار ملتا ہے اگر وہ نافرمان یا باغی ہو۔ شوہر کو جائز وجوہات کی بنا پر بیوی کی نقل و حرکت پر پابندی لگانے کا حق حاصل ہے۔ صحیح نکاح سے پیدا ہونے والے بچے جائز سمجھے جاتے ہیں۔ موت یا طلاق کی وجہ سے نکاح ٹوٹنے پر بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے۔ عدت اور مدت ہے جس کے دوران ایک مسلمان عورت کی پہلی شادی ختم ہونے کے بعد دوبارہ شادی کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ عدت کا مقصد بیوی کے حمل کا پتہ لگانا ہے تاکہ ولدیت کی الجھن سے بچا جا سکے۔ باطل شادی بطل۔ مشروع قانونی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی جانے والی شادی کو بطل یا باطل شادی کہا جاتا ہے۔ اس سے ووئڈ ایب انیٹیو یعنی اپنے آغاز سے ہی باطل سمجھا جاتا ہے اور فریقین پر کوئی قانونی حقوق اور ذمہ داریاں پیدا نہیں کرتا۔ تکمیل سے پہلے یا بعد میں اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔ بیوی کفالت کا دعویٰ کرنے کی حقدار نہیں ہے، لیکن اگر شادی مکمل ہو گئی ہو تو مہر کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ باطل شادی سے پیدا ہونے والے بچے ہیں ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ باطل شادی کی صورت میں فریقین طلاق حاصل کیے بغیر کسی بھی وقت ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کے لیے آزاد ہیں اور قانونی طور پر دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ شیعہ قانون کے تحت باطل نکاح کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ 1، متعلق نااہلی کی خلاف ورزی میں شادی۔ نمبر 2، کسی دوسرے شخص کی بیوی سے شادی جہاں شادی ابھی باقی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی قانونی رکاوٹ موجود ہو تو اپنی طلاق یافتہ بیوی سے دوبارہ شادی کرنا۔ نمبر 4، غیر قانونی ملاپ کی وجہ سے شادی ممنوع۔ نمبر 5، پانچویں بیوی سے شادی۔ نمبر 6، حج کے دوران نکاح۔ نمبر 7، کسی بھی غیر مسلم سے نکاح۔ نمبر 8، عدت سے گزرنے والی عورت سے نکاح۔ بے قاعدہ شادی فاسد۔ جزوی یا اہل قانونی رکاوٹوں کی خلاف ورزی میں شادی کو ایک فاسد شادی سمجھا جاتا ہے۔ وہ شادیاں جو سنی قانون کی تحت فاسد سمجھی جاتی ہیں شیعہ قانون کے تحت باطل ہیں۔ فاسد نکاح کو ابتدا ہی سے باطل نہیں سمجھا جاتا لیکن رکاوٹوں یا بے قاعدیوں کو دور کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سنی مرد کا آتش پرست سے نکاح فاسد ہے جسے بیوی کے اسلام لانے سے درست کیا جا سکتا ہے۔ بے قاعدہ شادی کے مضمرات کو 2 زاویوں سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے: تکمیل سے پہلے اور تکمیل کے بعد۔ تکمیل سے پہلے ایک فاسد شادی کا مکمل ہونے سے پہلے کوئی قانونی اثر نہیں ہوتا۔ بیوی شوہر سے مہر لینے کی حقدار نہیں ہے۔ شادی سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی فریق طلاق کے بغیر ایسا کرنے کا ارادہ ظاہر کر کے ختم کر سکتا ہے۔ اس صورت میں بیوی عدت کی پابند نہیں ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ نکاح ختم نہیں ہوا ہے۔ اور تکمیل کے بعد ایک فاسد شادی کی تکمیل درج ذیل نتائج کو جنم دیتی ہے۔ نمبر 1، طلاق یا شوہر کی موت کی وجہ سے نکاح کے ٹوٹنے پر بیوی کو عدت ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 2، بیوی شوہر سے مہر لینے کی حقدار ہے۔ نمبر 3، عدت کی مدت میں بیوی کو نفقہ حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ نمبر 4، بے قاعدہ شادی کے بچوں کو جائز سمجھا جاتا ہے اور انہیں اپنے والدین کی جائیداد میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 5، ایک فاسد شادی اگرچہ مکمل ہو جاتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان وراثت کے باہمی حقوق پیدا نہیں کرتی ہے۔ اگرچہ شیعہ قانون فاسد شادیوں کو تسلیم نہیں کرتا لیکن سنی قانون کے تحت بے قاعدہ شادی کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں: گواہوں کے بغیر نکاح، 1، پانچویں بیوی سے شادی۔ نمبر 2، عدت سے گزرنے والی عورت سے شادی۔ نمبر 3، غیر صحیفہ عورت سے شادی۔ نمبر 4، طلاق یافتہ بیوی کی عدت کے دوران بیوی کی بہن سے نکاح۔ نمبر 5، غیر قانونی ملاپ کے قواعد کے خلاف شادی۔
متع شادی، جبکہ مسلم قانون کے تحت شادی کو بنیادی طور پر اس کے جائز ہونے کی بنیاد پر درجہ بندی کیا جاتا ہے، شیعہ قانون متع شادی کے نام سے ایک اور قسم کی شادی کو تسلیم کرتا ہے۔ لفظ متع کا مطلب ہے لطف اندوزی۔ متع ایک عارضی نکاح ہے جو عورت کے ساتھ معینہ مدت کے لیے لذت کے لیے کیا جاتا ہے۔ متع نکاح سنی قانون کے تحت باطل ہے جو شادی کو ایک مستقل اتحاد مانتا ہے۔ متع نکاح کی مقررہ مدت ایک دن، مہینہ، سال یا سالوں کی مدت ہو سکتی ہے۔ ایک مرد شیعہ مسلمان کسی مسلمان، عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ متع کر سکتا ہے، یا ایسی عورت سے جو آتش پرست ہے لیکن کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرنے والی عورت سے نہیں۔ البتہ شیعہ عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ متع نکاح نہیں کر سکتی۔ متع کے نکاح کو درست ماننے کے لیے دو شرائط ہیں: نمبر 1، صحبت کی مدت مقرر کی جائے، اور نمبر 2، مہر کو طے کیا جانا چاہیے۔ ناجائز نکاح۔ نمبر 1، نکاح شگار ایک ولی کی طرف سے ایک عورت کو کسی مرد سے اس شرط پر نکاح میں دینا ہے کہ بعد والا اس سے بدلے میں اپنی ہی کسی عورت کو بغیر جہیز کے دے گا۔ دونوں نکاح درست نہیں ہیں، لیکن اگر ہر عورت کو بغیر کسی بہانے یا چال کے اس کے لیے جہیز مقرر کیا جائے تو ان کا نکاح صحیح ہوگا۔ اگر دو دلہنوں میں سے کسی ایک کے لیے جہیز مقرر ہو تو صرف اس کا نکاح صحیح ہے، دوسری کا نہیں۔ نمبر 2، نکاح المحلل۔ اس عورت سے نکاح کرنا جس کو 3 بار طلاق دی گئی ہو، اس شرط پر کہ وہ اسے نکاح کے لیے طلاق دے تاکہ وہ سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کے لیے حلال ہو جائے۔ اگر دوسرے شوہر نے ایسی عورت سے محض اس لیے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہو کہ اسے اس کے سابقہ شوہر کے لیے جائز قرار دیا جائے، یا وہ پہلے اس پر راضی ہو گئی ہو، تو ایسا نکاح باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محال اور محلہ والوں پر لعنت کی ہے۔ سابقہ شوہر۔ 3، کافرہ عورتوں سے نکاح کرنا۔ مسلمان عورتوں سے شادی کرنے پر جو کچھ بھی لاگو ہوتا ہے وہ اہل کتاب کے کفریہ پر لاگو ہوتا ہے۔ جہیز، نفقہ، طلاق اور اس طرح کے معاملات میں، اور بہن بھائیوں سے شادی کی ممانعت کافروں پر لاگو ہوتی ہے۔ بہن بھائی بھی اگرچہ نامناسب کافروں کا عقدی نکاح پھر بھی 2 شرائط کے تحت منظور کیا جاتا ہے: 1، کہ انہیں اپنے نکاح کے معاہدوں کی درستگی پر یقین کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ کہ وہ ایسے معاہدوں سے پیدا ہونے والے تنازعات کا حوالہ مسلمانوں کی طرف سے نہ دیں۔ شادی کی شرائط۔ اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے۔ اس طرح اسلام میں کسی بھی معاہدے کی طرح اس کے وجود کے لیے ضروری سمجھے جانے والے عناصر ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ مختلف قسم کی شرائط کا امکان، معاہدے کے قانونی الزامات، اثرات وغیرہ۔ 1، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق کہ پیشکش اور قبولیت، الاعجاب والقبول، نکاح کے ارکان میں سے ہے۔ نمبر 2، عورت کی سرپرست یا نمائندے ولی کی موجودگی۔ نمبر 3، ایسی شادی کے لیے دولہا اور دلہن کا قانونی طور پر قابل ہونا چاہیے، یعنی سمجھدار، باشعور، بلوغت کی عمر گزر چکا ہو وغیرہ۔ نمبر 4، پیشکش اور قبولیت مستقل نوعیت کی ہو اور عارضی نہیں۔ نمبر 5، کم از کم 2 غیر معتبر گواہ۔ نمبر 6، معاہدے کے فریقین اور دلہن نے خوشی سے شادی کو قبول کیا ہے۔ نمبر 7، دلہا اور دلہن کو خاص طور پر پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ نمبر 8، معاہدہ کرنے والے دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی احرام کی حالت میں نہیں ہے۔ نمبر 9، نکاح جہیز مہر سے ہونا چاہیے۔ نمبر 10، فریقین اور گواہ اس کو خاموش رکھنے کے پابند نہیں ہے۔ نمبر 11، کوئی بھی پارٹی بستر مرگ پر نہیں ہے۔ شادی کے لیے ناجائز۔ عورت سے شادی کرتے وقت مرد اس کی بہن یا اس کی کسی خالہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دے تو اس کے لیے اس سے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، اس سے رجوع کرنے کی چال کے طور پر نہیں، اس نکاح کو پورا نہ کر لے اور وہ نکاح بعد میں قانونی طور پر ختم ہو جائے۔ کوئی بھی عورت اگر کسی مرد کے پہلے سے 4 بیویاں ہوں، ایسی عورت سے نکاح کرنا جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہو یا موت یا طلاق کی وجہ سے عدت میں ہو، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، وہ عورت جس پر کسی مرد نے لعان کیا ہو، الا یہ کہ اس نے جھوٹ بولا ہو۔ الیان وہ جگہ ہے جہاں شوہر بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے لیکن گواہ نہیں لا سکتا، اسی لیے وہ قسم کھاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور بیوی کے بے گناہ ہونے کی قسم کھانے کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور اس سے دوبارہ کبھی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اقرار نہ کر لے۔ وہ عورت جو نہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان ہے، نہ یہودی نہ عیسائی۔ شادی کے تقاضے۔ ولی کی رضامندی۔ حنفی مسلک کے مطابق بالغ عورت ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ شادیوں کی رجسٹریشن۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں شادیوں کے رجسٹریشن کے حوالے سے اصلاحات متعارف کروائی گئی ہیں اور ایسی رجسٹریشن کی صورت میں جرمانے اور قید کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود مسلم شادیاں اب بھی قانونی اور درست ہیں اگر وہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق انجام دی جائیں۔ ولیمہ، شادی کی ضیافت۔ ولیمہ ایک ایسا کھانا ہے جو میاں بیوی کے ملاپ کے موقع پر دیا جاتا ہے۔ یہ معاہدے کی تکمیل پر، اس کے بعد یا ساتھ رہنے پر یا اس کے بعد سماجی رسم و رواج پر منحصر ہے۔
مالی حالات کے لحاظ سے ایک یا زیادہ بھیڑ کا بچہ مارنا سنت کا عمل ہے۔ ضیافت میں یا کسی اور چیز میں فضول خرچی کرنا حرام ہے۔ تعداد ازدواجی شادیاں۔ کانٹریکٹ کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے شوہر کو ایک درخواست جمع کرانی ہوگی اور مقامی یونین کونسل کو ایک مقررہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ کثیر الزواج شادی۔ اس کے بعد یونین کونسل کا چیئرمین مجوزہ شادی کی ضرورت کا تعین کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک ثالثی کونسل تشکیل دیتا ہے۔ درخواست میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آیا شوہر نے موجودہ بیوی یا بیویوں کی رضامندی حاصل کی ہے۔ پیشگی رضامندی کے بغیر تعداد ازدواج کا معاہدہ کرنا جرمانہ یا قید کی سزا سے مشروط ہے، اور شوہر موجودہ بیوی یا بیویوں کو مہر کی فوری ادائیگی کا پابند ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر شوہر نے موجودہ بیوی یا بیویوں کی رضامندی حاصل نہیں کی تو اس کے بعد کی شادی صحیح رہتی ہے۔ مہر وہ مالی نفع ہے جو بیوی اپنے شوہر سے نکاح کی وجہ سے حاصل کرنے کی حقدار ہے، اسے مہر بھی کہتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری۔ یہ بیوی کے احترام کے نشان کے طور پر شوہر پر قانون کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے۔ مہر ایک رقم یا دوسری جائیداد ہے جو بیوی کو شادی کے مد نظر شوہر سے وصول کرنے کی حقدار ہے۔ جناب جسٹس محمود صاحب، مہر محمدی قانون کے تحت کچھ رقم یا دوسری جائیداد ہے جس کا شوہر کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ شادی کے مد نظر بیوی کو ادا کرے گا یا اسے دے گا، اور یہاں تک کہ جہاں شادی کی تقریب میں مہر کا واضح طور پر تعین یا ذکر نہ کیا گیا ہو، قانون دیتا ہے بیوی پر مہر کا حقان کے مطابق مہر کی ادائیگی قانون کے ذریعے محض اس کے اعتراض عورت کے احترام کے نشان کے طور پر فرض کی گئی ہے۔ بیوی شادی کے تحفے کی حقدار ہے جو اس کا اپنا ہے۔ فریقین کے درمیان معاہدے کی بنیاد پر یہ فوری یا مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ مہر کے بغیر نکاح درست نہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا سونا ہو، یہ غیر مادی ہو سکتا ہے، جیسے اسے قرآن پڑھنا سکھانا۔ مہر دولہا کی طرف سے دلہن کے لیے تحفہ ہے، یہ اسلامی قانون ہے۔ کچھ ثقافتوں کے برعکس جس کے تحت دلہن کے والدین بیٹی کی شادی کے لیے ہونے والے شوہر کو ادائیگی کرتے ہیں، یہ عمل خواتین کی تذلیل کرتا ہے اور اسلام کی روح کے منافی ہے۔ قرآن میں اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ مہر کتنا اور کتنا ہونا چاہیے، اس میں شامل فریقین پر منحصر ہے۔ اسلامی قانون میں مہر کی اہمیت۔ مہر طلاق دینے کے لیے شوہر کی ثوابدیدی مہر کے خلاف بیوی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ بیوی کے احترام کا نشان ہے اور شوہر کی طلاق کے لیے اختیار پر ایک چیک ہے۔ وہ افراد جو معاہدہ کرنے کے حقدار ہیں، مندرجہ ذیل افراد مہر کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ شادی کی پارٹیاں، ان کے ایجنٹ، سرپرست کا ایجنٹ۔ مہر کی اقسام۔ مہر یا تو متعین یا غیر متعین ہو سکتا ہے۔ مہر کا موضوع، رقم کی مقررہ رقم۔ جائیداد کے زمرے میں کوئی بھی چیز جس کی قیمت ہو، جائیداد موجودہ میں ہونی چاہیے۔ مہر کی رقم۔ مہر کی رقم کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد نہیں، لیکن رقم قانون کے ذریعے تجویز کردہ سے کم نہیں ہو سکتی ہے۔ مہر کی مقدار یا تو مقرر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ طے شدہ ہے تو یہ قانون کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم رقم سے کم نہیں ہو سکتی۔ مہر کی تصدیق۔ مہر کی رقم تصدیق ہو جاتی ہے شادی کی تکمیل کی طرف سے، دونوں فریق یعنی شوہر یا بیوی کی موت سے۔ اسلام میں بیویوں کی کفالت۔ اسلام میں نفقہ ہے۔ قانون کی زبان میں ان تمام چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے جو زندگی کے سہارے کے لیے ضروری ہیں، جیسے کھانا، لباس اور رہائش۔ جو کچھ اللہ نے ایک کو دوسرے پر دیا ہے اور جو وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ بس نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں شوہر کی، غیر موجودگی میں اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جس کی اللہ انہیں حفاظت کرے گا۔ مالدار آدمی کو اس کی وسعت کے مطابق رزق دینے دو۔ جہاں تک محدود وسائل کا تعلق ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس کے مطابق فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں چاہتا جو اس نے دی ہے۔ سختی کے بعد اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ نفقہ کا حق یعنی اخراجات، کھانا، لباس، رہائش جو کہ دوسری بیویوں کے لیے خالی ہو موجود ہے، چاہے اس کے اپنے ذرائع ہی کیوں نہ ہو۔ شافعی کہتے ہیں کہ اس طرح کے نفقہ کا پیمانہ صرف شوہر کے وسائل کے مطابق ہوگا۔ شیعہ مکاتب کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پیمانے کا تعین شادی سے پہلے بیوی کے معیار زندگی سے کیا جانا چاہیے۔ حنفیہ، مالکی اور حنبلی حضرات شادی سے پہلے شوہر کے اسباب کی اوسط اور بیوی کے والد کی طرف سے فراہم کردہ معیار کا مطالبہ کرتے ہوئے زیادہ مفید موقف اختیار کرتے ہیں۔ شادی سے متعلق کیس کے قوانین۔ 9 فروری 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار نے ممتاز بی بی بمقابلہ قاسم کیس کا تاریخی فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی غیر قانونی ہے اور شادی کا معاہدہ اب سے کالعدم ہے۔ IHC نے معاہدہ کیا کہ عدالت بخشی بمقابلہ بشیر 1970 میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر انحصار کرتی رہتی ہے۔ اس معاملے میں عدالت نے مشاہدہ کیا تھا کہ جہاں 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی CMRA کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کی جاتی ہے، شادی خود باطل نہیں ہوگی
حسین اللہ بمقابلہ ناہید بیگم میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ اسلامی قوانین کے تحت ایک شوہر اپنی بیوی کو اس وقت تک نظم و نفقہ فراہم کرنے کا پابند ہے جب تک وہ اس کی وفادار ہے اور اپنی ازدواجی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے یا اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سپریم کورٹ نے قرآن پاک کی باب 4 آیت نمبر 34 پر انحصار کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مرد خواتین کے نگہبان ہیں، جیسا کہ مردوں کو اللہ کی طرف سے عورتوں پر رزق دیا گیا ہے اور ان کی مالی مدد کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ مزید ایسی نے کہا کہ فیصلے کی پیراگراف 9 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں کو اپنی بیویوں کو مناسب طریقے سے نفقہ فراہم کرنے کی ہدایت کی اور اسے عورتوں کا حق قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی قانون کے تحت بیوی ایسی کا اپنے شوہر سے کفالت حاصل کرنے کا حق متعلق ہے جہاں وہ اس کی وفادار رہے اور اپنی ازدواجی ذمہ داریاں پوری کرے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی کو برقرار رکھنے کا پابند ہے جہاں تک کہ اگر شادی کے وقت ان کے درمیان اس سلسلے میں کوئی شرط طے نہ ہوئی ہو یا وہ اپنے وسائل سے خود کو برقرار رکھنے کے قابل ہو۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کا نفقہ، کیونکہ نفقہ تحفہ نہیں بلکہ بیوی پر شوہر کا شرعی فرض ہے۔ میاں بیوی کسی وجہ سے الگ ہو گئے، وجوہات: شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی حقوق کا مقدمہ دائر کرنے یا اپنے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے حل کرنے میں ناکام رہا، اس ویران مدت کا کفالت بیوی پر ہے۔ جی ڈیئر فیلوز، آج کا ٹاپک مکمل ہوا۔ چلتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو مکمل اور آسان طریقے سے لیگل گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔